اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو خشیت الہی اور محبت الہی کے بارے میں ہوگی کہ وہ کون سے عوامل ہم اختیار کریں جس سے خشیت الہی ہمارے دل میں پیدا ہو سکے، یا وہ کون سے عوامل ہم اختیار کریں جس سے ہمارے دل میں محبت الہی پیدا ہو سکے۔ تو اس حوالے سے کچھ ویڈیوز پر مشتمل ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو امید ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ کچھ ہم نیو باتیں بھی اس میں لے کے آئیں گے، کچھ ہم موجودہ حالات بھی اس میں لے کے آئیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے سارا انالائسس کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلیں، آج ہم صرف اوور ویو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خشیت الہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یہ نعمت عطا کر دے، کسی کے ظاہر اور باطن کو اپنی خشیت سے بھر دے۔ تو یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی ہمارے دل میں پیدا کر دے، کیونکہ یہ خشیت الہی وہ ایک عنصر ہے جس سے ہم دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اسی خشیت الہی کے پیدا ہونے سے ہم ایک عظیم انسان بھی بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، عظیم انسان، جی وہ خشیت الہی اور محبت الہی جو ہے نا وہی ایک ہے جس سے ہم عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح حدیث میں آتا ہے خشیت الہی کے بارے میں کہ 3 عمل ایسے ہیں جس سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ ایک عمل کہ ہر حالات میں، حالات کیسے بھی ہوں، اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق کی طرف کھڑے ہو جانا، کسی بھی طرح کے حالات میں، اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، اگر جس طرف آپ کو حق نظر آ جائے آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی آخرت کی نجات ہو سکتی ہے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے، دوسرا عمل وہ ایسا عمل ہے کہ آپ امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ کی امیری آ جائے یا آپ کو غریبی آ جائے، تو ایک یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس میں آپ میانہ روی اختیار کریں گے، درمیانی راستہ اختیار کریں گے، امیر ہو جائیں گے تو تکبر یا شوخی میں نہیں آئیں گے، غریب ہو جائیں گے تو نا امیدی میں نہیں چلے جائیں گے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تیسرے عمل کے بارے میں۔ تیسرا عمل جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے نجات حاصل کرنے کا، وہ عمل ہے آپ ظاہر اور باطن میں اللہ کی خشیت اختیار کر لیں۔ آپ اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ کی خشیت اختیار کر لیں۔ دیکھیں، ظاہر اور باطن، ہمارا جو آج کا وقت چل رہا ہے، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ظاہری طور پہ بھی ہم نے بہت سے لوگ ہیں جو صرف ظاہری طور پہ اللہ کی خشیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے میجورٹی تو ایسی ہو گئی اس کو اللہ کا ظاہری طور پہ بھی ڈر نہیں رہا۔ لیکن حدیث میں ظاہر اور باطن 2 جگہ کا ہے، اگر آپ ظاہری اختیار کر لیں گے تو آپ تب بھی اس حدیث کے مصداق نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں باطن کا بھی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کا باطن خشیت الہی سے بھرا ہوگا تو آپ کی ظاہری پرفارمنس بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ تو ظاہر اور باطن کو خشیت الہی سے بھر دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں، سورۃ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، دیکھیں جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب یہاں دیکھیں غائبانہ کا مطلب، اب ظاہری طور پہ تو آپ نے سن لیا کہ ظاہر اور باطن دونوں میں بھی خشیت الہی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ غائبانہ طور پہ جو کرتے ہیں ان کے لیے تو مغفرت اور اجر و ثواب ہے۔ اب غائبانہ طور پر کیسے اختیار کریں؟ غائبانہ طور ہے وہ آپ کا دل، آپ کا دل ہر وقت اس خوف میں ہو کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں کیا پتہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے کام، یا میں فلاں کام کر رہا ہوں کہیں میں اس میں باتوں میں تو اس میں ملوث نہیں ہو رہا، کسی فضول کام میں تو اس میں ملوث نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک خشیت الہی اور محبت الہی ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا آپ کے پاس نیزہ ہے، ایک ایسا آپ کے پاس کمان ہے، ایک ایسی تو جس سے آپ اپنے اوپر آنے والے ہر فتنوں کو روک سکتے ہیں اور اپنے قدموں کو ایک صحیح راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو غائبانے کی بات ہو رہی ہے، تو غائبانہ جو ہے اللہ سے ڈرنا وہ یہی ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں، اکیلے میں اللہ کا خوف اختیار کرنا، اکیلے میں
میں ہمیشہ بات، آپ نے میری ویڈیو سنیں گے، ہمیشہ میں بات کرتا ہوں ڈراموں، ٹی وی، فلموں، کیونکہ یہ جو آج کا دور ہے، یہ جو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، ٹی ویز اور یہ شو سیریز نیٹ فلکس، ان پہ جو یہ ہماری یوتھ چلی گئی ہے، تو میں ہمیشہ اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو استعمال کے لیے لائیں۔ جو خشیت الہی بھی ہے، جو غائبانہ سب سے بڑا آج کے دور میں جو بنیاد ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، وہ موبائل کی اپنی تنہائیاں بہتر کریں۔ اگر آپ اپنے موبائل کی تنہائیاں بہتر کریں گے، آپ اس آیت کے مصداق بنیں گے کہ آپ غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑا مغفرت بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اگزامپلز دے کے خشیت الہی کا ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ تو ان میں قرآن مجید میں انبیاء کی، اہل علم کی اور علماء کرام اگزامپلز زیادہ دی گئی ہیں کہ انبیاء کو دیکھو وہ کس طرح خشیت الہی سے بھرپور ہیں، اہل علم کو دیکھو وہ کس طرح خشیت الہی سے بھرپور ہیں ان کے دل، اور علماء کرام کو دیکھو جن کے دل خشیت الہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں آیت آتی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی اللہ کی آیت آئے یا اللہ کا کوئی پیغام آئے، نبی کا کوئی پیغام آئے، تو ان کے سر سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ مطلب یہ اس کو سر تسلیم، اس کو بغیر جھجک کے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کا پیغام آ جائے، کوئی آیت آ جائے، اور گر گڑا کر رونے لگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ سے رو رو کے توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے یہ آیت آئی ہے، یا اللہ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے والا بنا۔ تو یہ ایک علماء کرام، انبیاء کرام اور اہل علم لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال قرآن میں دیتا ہے۔ اسی کے ایک محدث ہیں، ایک بہت بڑے محدث، اسی تناظر میں وہ بیان کرتے ہیں، امام مسروق، جو علماء تابعین میں سے ہیں، امام مسروق، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے عالم ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ خشیت الہی اپنے دل میں اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو یہ خشیت الہی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، ہم تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دیتے ہیں کہ خشیت الہی کا جو پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو چیز ہوتی ہے نا، سب سے پہلا جو سپاہی ہے آپ کا، وہ آپ کی آنکھ۔ آپ کی جو آنکھ ہے، اسی سے آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو آنکھ ہے، اسی سے آپ کے اندر محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ یہی آنکھ ہے جو دنیا کو ایکسپلور کرتی ہے، یہی آنکھ ہے جو معاشرے کو ایکسپلور کرتی ہے، یہی بیان کرتی ہے کہ بندے کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو چکی ہے۔ خشیت الہی کے جس میں پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات بیان کرتا ہے، اور وہ غیروں کے سامنے جھکنے سے گریز کرتا ہے، وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتا، اور وہ جو گڑ گڑا کے اگر مانگتا بھی ہے تو وہ بھی مانگتا ہے اللہ سے، وہ بھی گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے۔ وہ ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی تعویلیں نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، رات کے آخری پہر میں پہنچے یا 5 وقت نماز پڑھ کے پہنچے یا ہر وقت زبان پہ ذکر الہی کے ذریعے پہنچے، تو وہ اپنے آپ کا کنیکٹ اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے۔ تو یہ خشیت الہی سے جو ہے نا انسان کے پھر آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک مثال لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بیٹا کوئی غلط کام کر کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور باپ کو اس غلط کام کا پتہ لگ جائے باپ کو، بیٹا اکیلے میں بیٹھ کے باپ سے چھپ کے اپنی غلط کام پہ ندامت کرے، روتا ہو اور پکارتا ہو، یا اللہ مجھے بچا، یا مجھے اپنے والد سے بچا، یا اللہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، تو وہ ہر وقت اپنی آنکھ سے اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو۔ جب اس کا باپ اس کے وہ آنسو دیکھ لے تو اس کے باپ کا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ ان آنسوؤں کی قدر اور منزلت اس سے کئی زیادہ گناہ بڑھ کے کرتا ہے، اللہ اس آنسو کی قدر اس سے کئی زیادہ کرتا ہے۔ یہاں باپ کا ذکر میں نے آپ کو مثال دیا ہے، کیوں باپ کی مثال دی ہے؟ اس وجہ باپ ذرا سخت جان ہوتا ہے، اس کے دل پگھلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اللہ نے جو اپنے بارے میں فرمایا ہے وہ 70 ماؤں کا فرمایا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ ہمیں اپنی کیے پہ ندامت ہو، ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو اور اللہ کے ڈر سے بھرا ہو۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں اس کا انعام دیکھیں، آنسوؤں کے نکلنے کا انعام دیکھیں۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ عرش کا سایہ، سبحان اللہ! آپ قیامت کا وہ منظر تو لے کے آئیں اپنے تصور میں، آپ دیکھیں تو صحیح وہ منظر کیسا، 50,000 سال کا وہ دن، سورج سوا نیزے پہ وہ کھڑا ہے، زمین تپ رہی ہے، نہ کپڑے ہیں آپ کے پاس، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم، نہ باپ نہ بھائی، اور اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے، اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ایک تصور لے کے آئے نا آپ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت سے نوازے گا۔ تو اس میں جو 7 قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بتائیں، ان میں ایک انسان یہ بھی ہے جو اپنی آنکھ سے اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہو۔ مختلف احادیث آنسوؤں کے بارے میں آتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ اگر آپ کسی شخص کے اللہ کے ڈر سے کسی شخص کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو اس کی نعمت، یہ نعمت کم نعمت ہے کہ اللہ کے ڈر سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ ذرا جہنم کو بھی تصور کریں نا آپ، وہ آگ جو یہ 700 گنا زیادہ آگ ہے دنیا کی آگ سے، کوئلہ بن جاتے ہیں آپ یہاں دنیا کی آگ میں۔ اگر آپ یہاں پر اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی بھی طرح کی نقصان پہنچے اس آگ سے، تو وہ بہت سخت عذاب ہوگا، وہ جہنم کا عذاب۔ اس سے بھی ایک بچنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار بتایا وہ خشیت الہی، دل میں خشیت الہی کا پیدا ہونا، محبت کا پیدا ہونا، اللہ کی محبت کا پیدا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی اور محبت الہی دونوں ہمارے دل میں ڈال دے۔ دیکھیں جو آنسو ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، آنسو دراصل آنکھ کا وہ پانی ہے، یا تو وہ حالت تکلیف میں نکلتا ہے، یا کسی خوف میں نکل پڑتا ہے، یا خوشی سے نکل پڑتا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جب آنکھ سے پانی نکلتا ہے، آنکھ کا جو پانی ہے وہ نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جب یہ پانی آنکھ کا نکلے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ آپ کے قلب کا، آپ کے دل کا دھیما ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا دل دھیما ہوگا تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلے گا۔ اگر آپ کا دل سخت ہے، کالا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کس طرح دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کس طرح دل کالا ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کو صفائی کی جاتی ہے، اس پتھر کو توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل دھیما ہوگا، نرم ہوگا، تو تبھی آپ کی آنکھ سے یہ آنسو نکل پائے گا۔ تو کچھ ایسے عوامل میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، ہمارے اندر خشیت الہی جس سے پیدا ہو جائے گی یا جس سے ہمیں محبت الہی پیدا ہوگی۔ وہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، وہ میں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ کو نصیحت کی جا رہی ہو اس کو غور سے سنیں۔ نصیحت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی دین کے مطابق ہے۔ جب آپ کو ایک بندہ نصیحت کرے اور وہ دین کو بیچ سے ہٹا کے نصیحت کرے، اپنے فلسفے یا اپنے کسی غیر دین کی بات سے آپ کو نصیحت کریں، اس سے گریز کریں۔ نصیحت جو ہے وہ آپ کو دین سے ملے گی، قرآن سے، احادیث سے، اور اسی ہی کی ایگزامپل سے آپ کو ملے گی، تابعین، تبع تابعین، یہ سب صالحین۔ پہلا تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قربت الہی پیدا کریں۔ جب قربت الہی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی قربت پیدا ہوگی، تو ہمارے آنکھ سے آنسو بھی نکل آئیں گے، ہمارا دل بھی نرم ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کثرت سے نوافل کی ادائیگی، کثرت سے نوافل کی ادائیگی کریں۔ چوتھی چیز ہے دنیا کے جو کام ہیں، دنیا میں جو رہ جانے والے کام ہیں، ان سے بے نیازی اختیار کر لیں، ان کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا کے کام دنیا تک ہی محدود رکھیں، اس کو اپنی آخرت پہ ترجیح دے کے اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، اپنی زندگیاں اس میں برباد نہ کر دیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جب آپ دنیا کو یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ مختصر سا دورانیہ ہے میرا، کہ یہاں میں ٹریننگ لینے آیا ہوں، تو آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ جب آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے تو آپ کے دل میں خشیت الہی بھی پیدا ہوگی، محبت الہی بھی پیدا ہوگی، اور آپ کی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوں گے۔ پانچواں کام ہے قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا۔
یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں 4 پوائنٹ وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن قرآن مجید پہ جو غور و فکر کرنا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ آج کی جنریشن، یہ بالکل آج کی جنریشن سے اریز ہوتا جا رہا ہے، یہ پوائنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں، بھائی ہیں 10 نیکیاں، آپ کو لازماً عربی میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اس سے پہلے بھی عربی میں قرآن پڑھیں، صرف یہی نہیں اس کے آگے تو دیکھیں کیا ہے، اصل چیز ہے قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر اپنی زندگی اس پہ استوار کر لینا۔ یہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، اس سے بھی آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی۔ جب آپ کو معلوم ہوگا نا پچھلی امتوں پر کہ کس کس طرح سے اللہ نے امتحانات ڈالے اور وہ کس کس طرح سے ان کو نصیحتیں کی گئیں، جب آپ کو اس چیز کا معلوم ہوگا، جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، ایک ایک آیت جب آپ کے سامنے کھل کے بیان ہونے لگے گی تو آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگی، محبت الہی پیدا ہوگی۔ اسی طرح چھٹی، اپنی غلطیوں پر ندامت۔ اگر آپ کہیں غلط ثابت ہو جائیں دین کے معاملات میں، ایسے معاملات میں جہاں پہ دین اجازت نہیں دیتا، وہاں آپ غلط ثابت ہو جائیں تو ضرور اس پہ ندامت کر لیا کریں۔ دنیا کی ندامت آپ کو بچا لے گی آخرت کی ندامت سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اس روز سینوں کے پوشیدہ راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جو ہے وہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کا حساب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں اس کا حساب ہوگا۔ تو وہ صحابی ڈر گیا، اس نے کہا جس کا حساب ہو گیا تو اس کا تو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں آگے فرمایا جس کا حساب پیش کیا گیا وہ بچ گیا، جس کے حساب کی جانچ پڑتال کر لی گئی نا وہ مارا گیا۔ تو یہ جو غلطیوں پہ ندامت ہے یہ دنیا میں ہی آپ اختیار کر لیں، ورنہ آخرت میں یہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گی۔ جن سے آپ بچ کے دنیا میں بچ کے غلطیاں کرتے ہیں اور اس پہ ندامت بھی نہیں کرتے تو یہ آخرت میں انہی کے سامنے بھی آ جائیں گی اور پوری دنیا کے سامنے بھی آ جائیں گی اگر آپ نے ندامت نہ کی اور اللہ نے آپ کی پردہ پوشی نہ رکھی۔ 7ویں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے فکر آخرت اور موت کو بھولنے سے گریز کرنا۔ جب آپ فکر آخرت اور موت کو بھولیں گے تو آپ کے اندر سے اللہ کا ڈر چلا جائے گا، آپ کے اندر سے خشیت الہی بھی گئی، آپ کے اندر سے محبت الہی بھی گئی۔ 8ویں چیز ہے اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ دیکھیں ایک ذکر تو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے بہت سے ذکر ہیں، ان ذکروں سے اپنی زبان کو تر رکھیں، درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اور ایک ذکر ایسا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کوئی ہو تو اس میں دعا کیا کریں، اللہ سے ہر وقت حالات دعا میں رہیں، یا اللہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یا اللہ مجھے ریاکاری سے بچانا، یہ اللہ کا ذکر، یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کام کرنے لگا ہوں، اللہ سے حالت دعا میں رہ کے ہر کام کیا کریں تاکہ آپ کے دل میں مضبوطی آئے اور آپ اللہ کی قربت اختیار کریں۔ یہ کچھ 8 پوائنٹس ہیں جس سے آپ اللہ کی قربت اختیار کر سکتے ہیں اور آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت الہی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں جو آپ کو اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا وہ ہوگا کیا آنکھ ایک زہریلا تیر ہے۔ یہ جو آنکھ ایک زہریلا تیر ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔